آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خاص طور پر وہ ڈراماز لائے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے اپنا وقت کسی بیکار کے کام میں ضائع نہیں کیا۔ یہ ڈراماز خود میں ایک بہت اچھی مثال ہیں جن میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، رومانس بھی، مزاح بھی اور سیکھنے کا پہلو بھی۔ تو ہماری اس ویڈیو کے یونیک فیل گڈ ڈراماز کو ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے دیکھنے کے لحاظ سے ایک بے حد شاندار ڈرامہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں آرا کے روایت پسند گھرانے کی داستان ہے جو لڑکیوں کو بیجا آزادی کا قائل نہیں تھا، لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی گیتی اپنی روایات سے بغاوت کرتے سنگر بن جاتی ہے۔ اسی دوران اس کی شادی ایک امیر خاندان میں طے ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کے دن گیتی کا پروگرام آن ایئر ہونا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اسٹوڈیو چلی جاتی ہے، چاہتی ہے کہ وہ نکاح کے وقت تک واپس آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ اس کی ماں بغیر کسی کو کچھ بتائے اس کی جگہ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے نادیہ اختر نے، ہدایات دی ہیں فاروق رند نے۔ یہ پیشکش ہے مومنہ درید کی۔ اداکاروں میں شامل ہیں یمنا زیدی، سوہائے آبرو، علی رحمان، اسرا غزل، محمود اسلم اور جہاں زیب۔ ڈرامہ سیریل تیری بے حسی جیو ٹی وی پر ایک بے حد منفرد موضوع لیے ڈرامہ تیری بے حسی کے نام سے نشر کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کا موضوع انتہائی اچھوتا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لینے والا ہے۔ اس ڈرامے کے کردار کو ثنا نے انتہائی دلجمی سے ادا کیا ہے۔ تیری بے بسی نے ایک ایسی خاتون کی کہانی بیان کی جس کا اپنے خاندان پر اعتماد ایک واقعے کے بعد نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ نگہت ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے والد اور دو چھوٹے بھائیوں کاشان اور نائر کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد نگہت اپنے خاندان کی قدر کرتی ہے اور اچھے ارادوں کے ساتھ ان پر اعتماد کرتی ہے۔ کاشان کے اصرار پر نگہت کے والد نگہت اور کاشان کی شادی ایک ہی گھرانے میں کرنے کا انتظام کرتے ہیں، تاہم شادی کے دن ایک غیر متوقع واقعہ نگہت کو صدمے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر نگہت کی نفرت جلد ہی غلط سمت میں نکل جاتی ہے۔ نگہت کے اس طرز عمل کا ایک اہم شکار کاشان کی بیوی زارا بن جاتی ہے۔ یہ تحریر ہے ہانیہ جاوید کی اور اس ڈرامے کے ہدایت کار سمیع ثانی ہیں۔ ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے ایک بے حد اچھوتے موضوع پر بنا ڈرامہ ہے۔ یہ ایک ایسی ماں کی کہانی تھی جو 4 بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دی جاتی ہے کیونکہ اس نے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح یہ ماں مشکل حالات کے باوجود اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کرتی ہے اور دنیا کو یہ دکھاتی ہے کہ بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ یہ خوبصورت کہانی فائزہ افتخار نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو شروع کی 10 سے زائد اقساط فائزہ افتخار کی اپنی والدہ کی زندگی پر مبنی تھیں۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل ایک ایسا ہٹ ڈرامہ تھا جس نے سب کو رلا دیا۔ خلیل الرحمن قمر جو اس ڈرامے کے مصنف تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تھا جو خود کو خود ہی خط لکھتا لیکن اپنے دوستوں کو بتاتا کہ یہ خط اسے کوئی لڑکی لکھتی ہے۔ جب خلیل صاحب نے یہ کہانی اپنے دوستوں کو بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس پر تو ڈرامہ بننا چاہیے۔ ایسے یہ ڈرامہ ناظرین تک پہنچا۔ پیارے افضل کی کہانی، غیر معمولی اداکاری نے مذکورہ سیریل کو راتوں رات سپر ہٹ کر دیا۔ مرکزی کردار اس ڈرامہ سیریل میں حمزہ علی عباسی کا تھا جنہوں نے ڈرامے میں افضل کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے اداکار فردوس جمال اور صبا حمید بھی اس سیریل کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ نوجوان اداکاراؤں میں عائزہ خان، سبوحی علی، انوش علی عباسی اور ثنا جاوید شامل تھیں۔ اس ڈرامے کی کہانی اور ڈائریکشن کے علاوہ ایک اور مثبت پہلو اس میں شامل تھا کہ تمام اداکاروں کی اداکاری کافی بااعتماد تھی۔ سپورٹنگ کیریکٹرز بھی کافی سٹرونگ تھے۔ ڈرامہ سیریل داستان بھی ایک انتہائی کمال کا ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کی ہدایت حسام حسین نے دی۔ اس کی تحریر سمیرہ فضل نے کی تھی۔ ڈرامے کی کاسٹ میں فواد خان، صنم بلوچ، احسان خان، صبا قمر اور مہرین راحیل شامل تھے۔ یہ داستان ہے ایک رومانٹک سیریل کی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حسن اور بانو کی کہانی جنہوں نے اپنی محبت کو اپنے نظریے پر قربان کر دیا، تاہم اس کی ہدایت کاری
اور تحریر نے اس ڈرامہ سیریل کو لازوال بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا ISPR اور ہم ٹی وی کے اشتراک سے بننے والا سیریل عہد وفا بہترین کاوش کے طور پر سامنے آیا۔ ISPR اور مومنہ درید کی پروڈکشن، سیفی حسن کی ڈائریکشن اور مصطفیٰ آفریدی کی تحریر سے تشکیل پانے والا یہ ڈرامہ بچوں، بڑوں، بوڑھوں غرض یہ کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ عہد وفا خاص طور سے اس انداز میں تیار کیا گیا تھا کہ اس ڈرامہ سیریل میں سول اور فوجی دونوں اطراف کی زندگی کو دکھایا جائے۔ پروڈکشن، ڈائریکشن اور تحریر کے معیار کے ساتھ ڈرامے کی کاسٹ کو بھی مختلف انداز سے چنا گیا۔ عہد وفا کی کاسٹ کا ذکر کریں تو ہر کردار نے کافی محنت سے اپنا رول پلے کیا۔ الفا براوو چارلی کے ہیرو کیپٹن فراز کے ساتھ اس میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وہاج علی، علیزہ شاہ، زارا نور عباس، ہاجرہ یامین اور ونیز احمد کے ساتھ چند مشہور شخصیات نے بھی اس ڈرامے میں کام کیا۔ ڈرامے میں 4 دوستوں کی مختلف شعبوں میں وابستگی اور کردار کو دکھایا گیا، لیکن خاص پہلو یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہونے کے باوجود ان میں ان کے وطن عزیز کے لیے والہانہ محبت کا عنصر کسی بھی موڑ پر کم نہیں دکھائی دیتا۔ ضرورت اس موڑ کی ہے کہ آنے والے دور میں کسی طرح ایسے پروجیکٹس پر پھر سے کام کیا جائے جس میں معاشرے میں محبت، دوستی اور خلوص کے ساتھ مادر وطن سے محبت کا عنصر بھی شامل ہو۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ پیار کے صدقے فل ٹائم انٹرٹیننگ ڈرامہ ہے۔ زنجبیل شاہ کے لکھے ہوئے اس ڈرامہ سیریل میں عبداللہ کا کردار بلال عباس نے ادا کیا تو یمنا زیدی نے مہجبین کا کردار نبھایا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اور مہجبین تعلیمی میدان میں عام بچوں کی طرح پوزیشن ہولڈرز تو نہ تھے، مگر زندگی کو اپنے انداز میں محسوس کر سکتے تھے۔ اس ڈرامے کے ذریعے انہوں نے ان تمام بچوں کے والدین اور اسکول اساتذہ کو یہ سبق بھی دیا کہ بچوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ان کے امتحان میں حاصل کیے جانے والے نمبروں کی بنیاد پر غلط ہے، بلکہ ان کو ان کی شخصیت کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی۔ ڈرامہ رانجھا رانجھا کر دی، اگر ابھی تک آپ نے اس ڈرامہ کو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے۔ فائزہ افتخار کا تحریر کردہ ڈرامہ رانجھا رانجھا کر دی کی کہانی بھولا نامی ایک کردار کے گرد گھومتی تھی جو ذہنی طور پر پسماندہ تھا۔ اس کردار کو عمران اشرف نے اچھے طریقے سے ادا کیا۔ یہ ڈرامہ اپنے اندر ذہنی پسماندہ افراد اور ان سے جڑے افراد کے مسائل کو بیان کر رہا تھا۔ فائزہ افتخار نے اس ڈرامے میں اس کہانی کو نہ صرف بہترین انداز میں پیش کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی طبقاتی نظام کی خرابیوں کی نشاندہی بھی کی۔ ڈرامے نے اپنے وقت میں مقبولیت کے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے۔ نوری اور بھولے کا کردار اور جوڑی عوام میں بہت مقبول ہوئی۔ ڈرامہ سیریل الف۔ الف بھی دیکھنے کے لائق ہے، جو جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس میں سجل علی، احسن، حمزہ علی عباسی اور کبرا خان اہم رول میں ہیں۔ الف کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے دنیاوی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر لیں۔ اس کو اپنی زندگی کی ابتدا میں یہ محسوس ہوا کہ در حقیقت خوشی انہی دنیاوی چیزوں کا حصول ہے، مگر جب سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کی بے سکونی اس کو بے چین کر دیتی ہے۔ حمزہ علی عباسی اور سجل علی نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کی کہانی عمیرہ احمد کے ایک ناول سے ماخوذ ہے۔ ڈرامے کی کہانی انسانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ سکون صرف پیسے اور ایک ایلیٹ کلاس کے لائف سٹائل میں نہیں ہے، بلکہ انسان کو سکون پانے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پری زاد۔ ہم ٹی وی پر نشر کیے جانے والے منفرد ڈرامہ پری زاد کو اپنی کاسٹ اور مضبوط کہانی کی وجہ سے سب کی داد موصول ہو رہی ہے۔ ڈرامہ پری زاد ہاشم ندیم کے ناول پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں احمد علی اکبر پری زاد کا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس کردار پر مداحوں کی طرف سے ان کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہمارے معاشرے کے ان پہلوؤں اور افراد کی ذات کی عکاسی کی گئی جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کر پاتے، جیسا کہ کالے رنگ والے افراد۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک ایسے نوجوان کو دکھایا گیا جسے معاشرہ قبول نہیں کر پاتا۔ زندگی کے ہر قدم پر اسے دھتکارا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس باریکی، مہارت اور خوبصورتی سے احمد علی اکبر اس کردار کو نبھا رہے ہیں وہ منفرد اور اپنی مثال آپ ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نعمان اعجاز، عروہ حسین، صبور علی اور یمنا زیدی شامل ہیں۔
سبھی کے کرداروں پر خاص توجہ دی گئی، جس سے ڈرامے کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔